بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکار کر کہا جائے گا، ان کو اسپیشل بلا کر کہا جائے گا۔ ینادون کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے۔ کافر لوگوں کو بلایا جائے گا اور بلا کر ان کو کہا جائے گا ان الذین کفروا ینادون، کافر لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کس وقت؟ نیچے لکھ لو، حین اکلوا اناملہم من المقت، حین اکلوا اناملہم، جب یہ کھائیں گے اناملہم اپنی انگلیوں کے پوروں کو۔ غصہ لگے گا نا ان کو، تو غصے کے اندر مشرک کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، جس طرح کتا پاگل ہو جائے، چھتا ہو جائے، باولا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ ان کو بھی جب غصہ لگے گا نا مشرکوں کو قیامت کے دن یا دنیا میں کیا، جب ان کو غصہ لگتا ہے توحید بیان کی جائے تو ان کا دل کرتا ہے کچا کھا جائیں ان موحدین کو، مبلغین کو، خصوصاً مناظرین کو تو دیکھ نہیں سکتے، نہ اپنے نہ پرائے، دل کرتا ہے کہ ان کو کیا ہے، کچا ہی آدمی کھا جائے۔ حین اکلوا اناملہم من المقت ازروہ المانی، جس وقت یہ غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کھانے کی کوشش کریں گے، اس وقت اللہ فرمائیں گے اورے آؤ، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بہت بڑا ہے۔ تمہیں غصہ لگتا ہے توحید سن کر موحدین پر، اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بہت بڑا ہے۔ انفسکم، جو تم اپنے اوپر کرتے ہو یا اپنے بھائیوں پر کرتے ہو، اپنے اوپر غصہ لگتا ہے کس وقت؟ جس وقت بندہ بھاگ جائے، اور جب ہوتے ہیں نا بعض متناظرین اسلام آگے آگے بھاگتے ہیں نا، اپنے پر غصہ لگتا ہے، حال ہوئے سارے کو بھی آیت ہو گیا، یہ تو پڑھتے ہیں انک لا تسمع الموتى، ان کے پاس تو ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اپنے آپ پر غصہ لگتا ہے کاش ہمارے پاس بھی کوئی مواد ہوتا، یا اپنے بھائیوں پر۔ فرمائے ہیں تمہارے برادری دار ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، ان پر جو تم غصہ کرتے ہو نا، اللہ کا غصہ اس سے بڑا ہے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا، نیچے لکھ لو فی الدنیا۔ ہاں جی، اللہ کا غصہ بڑا ہے، یا اللہ تیرا غصہ زیادہ کیوں ہے؟ ہمیں کیا کسی کا غصہ زیادہ ہو کسی کا کم ہو؟ اذ تدعون سے معنی یہ تعلیل ہے کہ اللہ کا غصہ اس لیے بڑا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، ہاں فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کی طرف، فتکفرون، تم کفر کرتے تھے، یعنی تھانو کاوڑ بڑی لگ دی آئی، جب توحید کی طرف بلایا جاتا تھا غصہ لگتا تھا۔ جب بھی مسئلہ سما حیات آتا تمہارے چہرے کا رنگ اور ہو جاتا، آپ کو غصہ لگتا ہے، اے وقت استاد آگے سے موضوع تھے۔ ہاں فتکفرون، جب تمہیں تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، فتکفرون، تم کفر کرتے تھے، غصہ لگتا تھا۔ قالوا، اب یہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائے گا اللہ کا غصہ اس سے بھی سخت ہے، لہذا تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ کا غصہ زیادہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا غصہ زیادہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح استاد کو غصہ لگے نا، وہ کہتا ہے جان نو تیل لا میں آندھا پیاں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تیاری پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اوے اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے زیادہ ہے۔ دنیا میں تمہیں اذ تدعون الی الایمان، جب ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ اب قالوا ربنا، آج غصہ ٹھنڈا ہو گیا مشرکوں کا، قالوا کیا کہیں گے؟ یہ ہے تمہید مطالبہ، اعتراف جرم۔ قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا سنتینی، تو نے ہمیں 2 موتیں دی، امتنا، یا اللہ تو نے ہمیں موتیں دی، اسنتینی 2، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، اور زندگیاں دی 2 موتیں اور 2
حیات، دو زندگیاں اور دو موت۔ ایک موت وہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک موت وہ ہے جو ہم پہلے گزار کر آ گئے۔ کیوں؟ روح اور جسم کی جدائی، اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ یعنی روح جسم میں نہیں آئی تھی تب بھی موت تھی، اب روح جسم کے اندر ہے، نکل جائے گی تب بھی موت ہوگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دی، ایک موت کون سی؟ فی اصلاب الآباء، وہ جب باپ کے صلبوں میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ بھی کیا تھی؟ موت۔ اور دوسری دنیا میں آ گئی، دوسری موت ہے فی الدنیا۔ ایک تو باپ کے اصلاب میں تھے، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی گویا کہ موت ہی تھی نا، اور ایک اب ہیں پھر مر جائیں گے، یہ ہے ایک موت۔ واہ یہی تھا نا، اور یا اللہ تو نے ہمیں دو زندگیاں دی، نیچے لکھ لیں، ایک فی دنیا اور دوسری فی یوم الباس، فی یوم الباس، قیامت کے دن ملے گی۔ ہاں جی، حقیقی زندگیاں کتنی ہیں؟ دو، اور حقیقی موتیں بھی کتنی ہیں؟ دو۔ اب دیکھو روح نہیں تھی، جسم نہیں بنا تھا، روح تھی، روح جسم کی بالکلیہ جدائی تھی، وہ ایک موت تھی جو گزر گئی۔ اب ایک موت اب ہوگی، اس موت کے اندر بھی ہے کہ روح جسم کا کنیکشن ختم ہو جائے گا نا، ٹوٹ جائے گا، یہ بھی کیا ہے؟ موت۔ اور ایک زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں کہ اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور ایک زندگی جو قیامت کے دن ملے گی وہ ہے احییتنا، حقیقی زندگی جہاں پر جسم بھی ہوگا اور روح بھی ہوگی۔ اور ایک زندگی جو مرنے کے بعد ہے، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اسی قبر میں زندہ، اسی جسم اور روح کے ساتھ، تو یہ کتنی زندگیاں بن جائیں گی؟ اگر اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ بندہ قبر میں زندہ ہو، ایک زندگی تو آپ اب گزار رہے ہیں نا، اس میں آپ کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ ایک قبر میں چلے گئے، وہاں پر بھی جسم میں اگر روح آ گئی تو کتنی زندگیاں بن گئی؟ دو۔ اور ایک قیامت کے دن جب اٹھیں گے، یہی جسم اور یہی روح، کتنی زندگیاں بن گئی؟ تین۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دو زندگیاں اور دو موتیں، دو زندگیاں، ایک یہ زندگی اس جسم اور روح کے ساتھ، ایک زندگی قیامت کے دن ملے گی فی یوم الباس، وہاں پر بھی جسم اور روح کی زندگی۔ اب یہ جو قبر کی زندگی ہے، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ حیات روحانی ہوتی ہے، حیات ہے یہ، ہم بھی حیات کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی حیات النبی کے قائل ہیں۔ وہ جو حیات النبی کے قائل ہیں یا حیات انبیاء کے قائل ہیں، حیات اموات کے قائل ہیں، تقیہ باز قوم، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو جہل قریشی بھی قبر میں زندہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خمینی بھی قبر میں زندہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کافر منافق اسی قبر میں اسی جسم اور روح کے ساتھ زندہ۔ ہم کہتے ہیں یہی جسم اور یہی روح اگر زندہ ہو تو کتنی زندگیاں بن گئی؟ تین۔ وہ پھر کہیں گے تم بھی تو حیات کو مانتے ہو، حیات النبی کو۔ ہم کہتے ہیں ہم جس حیات کو مانتے ہیں وہ فقط روحانی حیات ہے، وہ کیا؟ فقط روحانی۔ اور یہاں پر امت نسنتین واحییت نسنتین، یہاں پر احییت نسنتین کا معنی یہ ہے روح مع الجسد، دو حیاتیں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ وہ کیا ہے؟ حیات روحانی ہے۔ تو یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، جی موت کی تعریف کرو، آپ کہیں گے موت کا معنی روح جسم سے جدا ہونا۔ اب یہ کہیں گے تم حیات کے قائل ہو، حیات کا معنی کرو، آپ کہیں گے حیات کا معنی روح جسم کے اندر، جب حیات کے قائل ہو تو روح جسم کے اندر۔ ان کو کہو حیات موت، ایک موت کی تعریف عرفی ہے، ایک موت اور حیات کی تعریف کیا ہے؟ عرفی ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے روح جسم کی جدائی یا روح جسم کا ملاپ۔ ایک حیات برزخی ہے، وہ حیات برزخی ہے جس کے ہم قائل ہیں، اس کی تعریف کے لیے یہ نہیں کہ روح جسم کے اندر ہو، یہ کہتے ہیں حیات کا معنی روح جسم کے اندر ہو، وہ حیات عرفی ہے۔ اور جو حیات برزخی ہے وہ اس حیات سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ اس حیات کے لیے اس جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ جو تم حیات کی تعریف کرتے، اچھا ایک آدمی کو کھا گئی مچھلی، چلو مچھلی نہیں کھا سکے گی، مچھلا کھا جائے، وہ بڑا سا مچھلا، بندہ گیا دریا میں نہانے کے لیے، اس آ کے آندن دھواواں صابن لا کے، اب کیا ہے مچھلی اس کو کھا گئی پورے کے پورے کو، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اب عذاب ثواب کہاں ہوگا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اب اس کی حیات تو ہے نا،
حیات ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، لیکن وہ تو مچھلی کھا گئی، مچھلی کا جزو بدن بن گیا، پھر مچھلی کو کیا ہے مولوی صاحب کھا گیا، اب مولوی صاحب کے پیٹ میں عذاب ہوگا۔ پھر مولوی صاحب کو کوئی کتا کھا گیا، کوئی خوش قسمت کتا کہیں سے آ گیا، ہاں، یا کوئی گیدڑ کھا گیا، اب بتاؤ، یا پھر اس گیدڑ کو آگے شیر کھا گیا، اب کہاں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یہ جو حیات ہے نا مرنے کے بعد والی، اس حیات کے لیے اس جسم کا ہونا ضروری، وہ حیات ہی اور ہے، اس کے لیے جسم ہوگا ہی نہیں، جب جسم ہوگا تو تعلق بنے گا نا۔ اب وہ حیات ایسی ہے، اب ہندوؤں نے کیا کیا، بندہ مر گیا، انہوں نے کیا ہے وہ لکڑیاں شکڑیاں رکھ کر اس کو جلا دیا، اس کو کیا کر دیا، جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کی جو راکھ بنی، سوا بنی، اس کو ایک مٹکی میں ڈال کر پھر کیا ہے گنگا میں جا کر بہا دیتے، اس کا جسم بچا۔ جب جسم ہی کوئی نہیں، روح اور جسم کے کیا ہے دخول کا نام اگر حیات ہے تو وہاں پر جسم ہے ہی کوئی نہیں، پھر ان کی حیات کیسی بنے گی؟ اب یہ جسم رہے نہ رہے وہ ایک روحانی حیات الگ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب ہندو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت قاسم نانوتوی صاحب سے ایک ہندو نے کہا کہ ہم اپنی میتوں کو جلاتے ہیں، تم دفناتے ہو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو کچرا ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ ہمارے مومن کیا مرنے کے بعد بھی ان کی ایک عزت ہے نا، دفنا دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں جلاتے ہیں، سکی لکڑیاں گول کے رکھیں دیں، اور بھی پٹاخے بجتے ہیں، ہاں ان کو کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیچھے جو پیچھے کھڑے، اب باپ کے پٹاخے بج رہے ہیں، بیٹا ماشاءاللہ کھڑا ہے وہاں پہ۔ خدا کے بندے ایک عزت ہے اللہ نے اسلام کے اندر رکھی ہے، تو اب گنگا کے اندر چلا گیا، اس کی حیات کیسی ہوگی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ حیات جسم اور روح ایک دنیا میں، اور ایک جسم ود روح وہ آخرت میں۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کیا حیات روحانی ہے، وہ حیات برزخی ہے، اس کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ ایک حیات دنیاوی کی تعریف ہے، ایک حیات برزخی کی تعریف ہے۔ حیات برزخی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، تو دخول یا تعلق تو رہ گیا پیچھے، اور حیات جسمانی کے لیے، دنیاوی کے لیے جسم اور روح کا ہونا ضروری۔ تم دنیاوی حیات کے قائل ہو کہ یہی جسم قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو پھر جن کی قبریں ہوں گی وہی زندہ ہوں گے نا۔ اور پہلی چیز اس پر دلیل کیا ہے؟ بھائی روح جسم کے اندر آ گئی، تم نے کوئی ویڈیو بنائی یا تمہیں کسی فرشتے نے بتایا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی کوئی دلیل؟ یہ ہے روح کے ساتھ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی کبھی اس جسم پر بھی آثار مرتب کر سکتے ہیں، ورنہ عذاب اور ثواب قبر کے لیے اس جسم کا قبر میں دفن ہونا شرط نہیں، ورنہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تھے، ان کی قبریں بنی تھی امتوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق ہوئی پانی کے اندر، ان کی قبریں بنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فرعونی غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا اپنے بنی اسرائیلیوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کو نکالتے ہیں، پھر ان کی قبریں بناتے ہیں تاکہ عذاب قبر بھی ہو ان کو، یا ان کو چھوڑ دیے بخیر عذاب قبر سے بچ جائیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اغرقوا فادخلوا نار، اغرقوا غرق کیے گئے، فادخلوا نارا فوراً آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ فا ہے فوراً کے لیے۔ آپ کہتے ہو سما اور فا میں کیا ہے فرق ہے؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در چادرہ مادرہ کر کے سبق پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ ہاں استعفیٰ والے آپ سے کہہ رہا ہوں، تو کیا کرتے ہیں یہ فا اور سما؟ کہتے ہیں جاءنی زید ثم عمر، مانا یہ ہے کہ زید آیا ثم عمر، ثم تراخی کے لیے تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، ترتیب سے ہیں، پہلے زید آیا پھر عمر آیا۔ اور فا کے اندر بھی ترتیب تو ہوتی ہے، جاءنی زید فعمر، پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا، پھر مانا کیا بنے گا؟ جاءنی زید ثم عمر، جاءنی زید فعمر۔ فرق یہ ہے کہ زید آیا، عمر تھوڑی سی دیر میں آیا۔ جب کہیں گے جاءنی زید فعمر، مانا یہ ہے کہ جیسے زید آیا فوراً ہی عمر بھی آیا، وہ دروازہ کھلا نا، ایک دوسرے کے پیچھے تھے، فوراً اکٹھے آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں فا تاکیب بلا محلہ۔ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اصول الشاشی میں بھی ہے، اور کیا ہے کافیہ میں بھی ہے۔
باقی کتابوں میں بھی ہے سارا قانون. تو اب قرآن کہتا ہے اغرقوا، جیسے غرق کیے گئے نا فرعونی، غرق پہلے، ادخلوا نارا بعد میں. یا اللہ غرق ہوئے، اغرقوا فرعونی غرق ہو گئے سارے فرعون سمیت. اب فادخلوا نارا یا ثم ادخلوا؟ فادخلوا. اگر ہوتا نا ثم پھر یہ تعویل کرتے بھی، دیکھو نا غرق ہوئے ثم ادخلوا، بعد میں عذاب قبر شروع ہوا. اللہ نے فرمایا نہیں، اغرقوا جیسے ہی غرق ہوئے، فادخلوا نارا فوراً آگ میں داخل ہو گئے. اب وہ پڑے ہیں پانی کے اندر، اللہ فرماتے ہیں عذاب قبر شروع ہو گیا آگ والا. اب بتاؤ کس طرح ہو گیا؟ آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آگ اور پانی اکٹھے، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آگ نہیں ہوتی. تو فادخلوا کا معنی یہ ہے کہ ان کے جسم پانی میں غرق ہوئے، ادخلوا نارا فادخلوا فوراً ان کی روحیں آگ میں. تو روح کے ساتھ عذاب قبر والا معاملہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کی نہیں بنی قبریں. اچھا ڈاکٹروں کے پاس جسم پڑے ہوتے ہیں ریسرچ اور تحقیق کے لیے، پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ عذاب قبر سے بچ گئے، ڈاکٹر ہی کی نہ بچے. تو اس لیے عذاب قبر بھی ہے، ثواب قبر بھی. اگر نیک روح پڑی ہے ڈیڈ باڈی ڈاکٹر کے پاس ریسرچ کے لیے، وہاں 4-5 روحیں آ جائیں تو مریض بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ سارے اٹھ کریں گے ماشاء اللہ. ہاں تو مریض جو ہوتا ہے جب اس کا انجیکشن لگتا ہے، اس کو جو نرسیں ہیں وہ بھی حوریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا روحیں دیکھی ہیں، تو خیال ان کا اور ہوتا ہے. تو اس لیے فادخلوا نارا فوراً آگ میں داخل ہو گئے. کیا چیز؟ ان کی روحیں. اب ان کی قبریں نہیں بنی پھر بھی عذاب قبر ہے. اچھا باقی جتنی بھی قومیں تھی، قوم لوط کو دیکھ لو، اٹھایا اوپر سے پھر ان کو مار دیا، قبریں شبریں کوئی نہیں. حضرت نوح کی قوم کی قبریں کوئی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی قبریں، بھئی قبریں ان کی قبریں تھی کوئی نہیں، وہ بچ گئے. اچھا پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. یہ جو چائنا والے ہیں، ہمارے بھی لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، مینڈک شینڈک کھاتے ہیں وہاں پر، ہاں مینڈک کھانے کے لیے. اور یہ ہر کی اچھا یہ جو مخلوق ہے ان کی قبریں ہیں، چائنا والے قبر بناتے ہیں، مثالہ لگا کر اڑا دیتے ہیں، ختم. اچھا سعودیہ میں بھی جو ہے نا ریاض الجنہ، جو جنت البقیع ہے، وہاں پر بھی اب اتنے لوگ مرتے ہیں، وہ بھی مثالیں لگا کر رکھ دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد قبروں کو کھول کر وہ ساری راکھ ہڈیاں جو بھی ہوتے ہیں اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اب وہ عذاب قبر سے بچ گئے، ثواب قبر سے بچ گئے. اچھا پارسی ہیں، ان کی قبریں کوئی نہیں ہوتی، ان کی بھی قبریں کوئی نہیں، پارسیوں کی بھی کوئی نہیں، چائنا کی بھی کوئی نہیں، انگریزوں کی بھی کوئی نہیں. ہندو ہیں 1.5 ارب کے قریب، ہندوؤں کی قبریں کوئی نہیں، نہ گنگا میں گئے. اچھا ہندو بھی عذاب قبر سے بچ گئے کیونکہ قبر ہی کوئی نہیں، پارسی بھی بچ گئے قبریں ہی کوئی نہیں، چائنا والے بھی بچ گئے ان کی قبریں ہی کوئی نہیں، انگریز بھی بچ گئے ان کی قبریں کوئی نہیں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو پہلے گزرے ان کی امتوں کی قبریں کوئی نہیں، وہ بھی عذاب قبر سے بچ گئے. اس امت کے اندر بھی جو بمب کے اندر اڑ گیا اس کی قبر نہیں، عذاب قبر سے بچ گیا. جو ڈاکٹروں کے پاس پڑے ہیں جسم ریسرچ تحقیق کے لیے، وہ بھی عذاب قبر سے بچ گئے. اچھا یہ جو عبدالستار عیدی تھا یا کوئی اور تھا، یہ کیا مرنے کے بعد جی میری آنکھیں فلاں کو دے دینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان آنکھوں کے ساتھ اس نے گناہ کیے تھے، تو عذاب قبر کہاں ہوگا؟ اچھا وہ بندہ کہہ دے بھئی یہ میری آنکھیں پھر نکال کر آگے دے دینا، آگے دے دینا. اگر قیامت تک وہ آنکھیں منتقل ہوتی رہیں تو ان کو عذاب کب ملے گا؟ اگر وہ قیامت تک ایک بندہ تھا نا، اس کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، عذاب ملنا تک نہیں دل کو. ہاتھوں کے ساتھ اس نے چوریاں کی تھی، ڈاکے مارے تھے، ظلم کیا تھا، ہاتھوں کو عذاب ملنا تھا کہ نہیں؟ اب اس کے ہاتھ کاٹ کر دل نکال کر ایک مردے کو دے دیے، وہ جب مرنے لگا تو اس کا نکال کر کسی دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرے کو دے دیا، چوتھے کو دے دیا. اب یہ دل منتقل ہوتا ہوتا قیامت تک چلا گیا، تو یہ دل تو عذاب قبر سے بچ جائے گا نا، یہ آنکھیں عذاب قبر سے بچ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آنکھیں تو چلی گئی نا. اب عبدالستار عیدی کی جس نے آنکھیں لگائی ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، آنکھوں میں سے دھوئیں نکلتے ہوں گے، یا آنکھوں میں سے کیا اس کو حوریں نظر آتی ہوں گی.
تو اس لیے یہ جو ہے نا آنکھیں، کان، ناک، جسم کے اعضاء، یہ کیا ہے، راکھ بنا کر گنگا میں بہا دو تب بھی، مچھلیاں کھا جائیں تب بھی، گیدڑ شیر کھا جائیں تب بھی، آپ اس کی ہڈیاں چورا چورا کر کے نکال دیں، مثالے مسولے لگا کر اس کو کیا ہے اڑا دیں، بمبوں میں اڑ جائے، یہ جسم جہاں مرضی چلا جائے، رہے نہ رہے، اصل جو معاملہ ہے عذاب اور ثواب کا وہ روح کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے، اور روح کبھی بھی نہیں مرتی، کسی کی بھی نہیں مرتی، کہیں بھی بھاگ نہیں سکتی۔ ہندو ہیں، گنگا میں انہوں نے بہا دی اپنی راکھ، لیکن روح تو نہیں بگائی نا، یا روح کو بھی جلایا ہے، تو اس لیے یہ عذاب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلو، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 موتیں دی، کتنی؟ 2، وآیتنا، اور ہمیں زندگیاں دی، کتنی؟ اثنتین، 2، اور یہ ہمارے جو دوست ہیں سم 2 والے، یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ 3 زندگیاں، اسد حیاتی سے ہم کیا تھے؟ حیاتی، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حیاتی اور یہ مماتی۔ حیاتی کا معنی کہ ایک زندگی یہ گزاری، ایک قبر کی زندگی، اتنی بڑی کتاب لکھی قبر کی زندگی، ہاں 2 زندگیاں، اور ایک قیامت کے دن ملے گی کھلے بجے کے لیے 3، تو کتنی زندگیاں بن گئی؟ ایک یہ والی، ایک حیات دنیاویہ قبر والی جسم اور روح کی، اور تیسری قیامت والی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ آیتا اثنتین، کہتے ہیں 2 حیاتیں یا 3، 2۔ تو اس لیے ابھی سے بندہ عقیدہ رکھ لے 2 کا تو بہتر ہے، ورنہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہے گا یا اللہ 3 کے 2، اللہ فرمائے گا نہیں 2.5۔ یہ تعلق والے جو ہے نا، تعلق بن جاتا ہے، یہ تعلق والوں کی 2.5 حیاتی بنے گی نا، جو اعادہ روح والے ہیں ان کی تو 3 بن جائیں گی، اور جو تعلق والے ہیں ان کی کتنی بنے گی؟ کہتے تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے روح جسم کا، تو 2.5 زندگیاں والے۔ اللہ فرماتے ہیں 2.5 والے بھی رگڑے جائیں گے، 3 والے بھی رگڑے جائیں گے، اور یہ 2 والے جو مانتے نہیں تھے جانتے تھے یہ بھی۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور یا اللہ تو نے ہمیں زندگیاں دی کتنی؟ 2 بھائی 2۔ اب فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، آج یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، گناہوں کو گناہ۔ اچھا بھائی، دنیا میں اعتراف نہیں کرتے تھے؟ دنیا میں مشرک چوری کرے، چوری کو چوری سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ مشرک ہے یا کافر ہے، کافر کو بھی پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کیا ہے؟ ذنوب، گناہ ہے کہ نہیں؟ چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں، اور زنا کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سارے گناہوں کو دنیا میں گناہ سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ تو کیا معنی؟ اب نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حالانکہ وہ تو دنیا میں بھی اعتراف کرتے تھے یہ گناہ ہے، گناہ ہے، تو پھر فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا کا کیا معنی؟ لکھو نیچے 2 معنی۔ ایک اعتراف، چوری ڈاکے کو مشرک دنیا میں گناہ سمجھتا تھا، لیکن شرک کو گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں، شرک کو عشق سمجھتا تھا، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ آج ہی قبروں پر جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ تو بزرگوں کے ساتھ محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، پیار ہے۔ گناہ کو کیا ہے؟ شرک کو عشق سمجھتے تھے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، آج کہیں گے واقعی یا اللہ یہ تو گناہ تھا، کھلا بجا دیکھ سے نا جسے لے، پھر کہیں گے واقعی بھائی یہ تو کیا تھا؟ بہت بڑا گناہ تھا، ہاں جی واقعی ہم سے گناہ ہوا۔ آج یہ اعتراف، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، نیچے لکھ لیں شرک والا ذنوب، شرک والے کا آج اعتراف کرتے ہیں، چوری ڈاکے والے کا اعتراف دنیا میں کر لیا تھا۔ دنیا میں مانتے تھے نا بے چوری ڈاکہ اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ تو فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پس یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، شرک والے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، مطالبہ مجرمین۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پس حل إِلَىٰ خُرُوجٍ، کیا ہے نکلنا؟ نیچے لکھ لیں من النار،
کیا ہے نکلنا؟ من الناری، آگ سے. کیا ہے نکلنے کی کوئی صورت؟ نکلنے کی من سبیل، کوئی صورت. آج بچنے کی کوئی صورت ہو، بندہ کہ یار بچنے کی کوئی صورت، پولیس والے کو رشوت دے دیں کوئی صورت، ڈرا دھمکا دیں کوئی صورت، کسی بڑے کی کال کروا دیں کوئی صورت، کوئی پیسے فدیہ ہدیہ حل الی خروج من سبیل، وہ کہیں گے ہے کوئی صورت عذاب سے بچنے کی؟ نیچے لکھ لو جواب مقدر ہے، ما لکم من سبیل. وہ کہیں گے یا اللہ نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ جواب محذوف ہے، کیا نکلنے کی کوئی صورت؟ آج بچنے کی کوئی صورت نہیں. حل الی خروج من سبیل، جواب مقدر ہے، ما لکم من سبیل، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے.